جی وہ بیمار تھا لاہور میں. جی کیا خط آیا ہوا تھا؟ میں نے کہا تھا آپ سے غالباً وہی ہوگا تو بات کریں. ڈائریکٹر نے بات کیا آپ سے؟ جی انہوں نے پوچھا تھا. آج بڑے چھوٹا سا گروپ تھا آپ کا ماشاء اللہ. دوست کا انتظار ہے جی. کون؟ برکت. اور پھر کیا ہے آج کی باتیں شروع کریں؟ بسم اللہ. حضور یہ سوال ایک غیر احمدی خاتون نے کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 73 فرقوں کی بارے میں پیشگوئی فرمائی ہے ان میں 72 فرقوں کے بارے میں سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور انہیں جہنمی تک فرمایا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ 72 فرقوں میں بہت سے نیک انسان ہیں، کیا وہ صرف اس لیے جہنمی ہوں گے کہ ان کا تعلق 72 فرقوں سے ہے؟ اور احمدی 73واں فرقہ ہے، کیا وہ اس لیے سارے جنتی ہوں گے؟ نہیں، یہ مفہوم نہیں سمجھی وہ، حالانکہ میں کئی بار اس کی وضاحت کر چکا ہوں. جب عمومی فتویٰ لگایا جاتا ہے تو اس کا اثر ہر فرد بشر پر جو اس عمومی فتوے کا حصہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ استثناء ہوتے ہیں، اور وہ استثناء کا قانون ہر مذہب پر برابر صادق. کوئی کام کی ضرورت نہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان آیات نے دوسری آیات کو منسوخ کر دیا یا ان آیات نے ان کو منسوخ کر دیا. مذہبی فتویٰ وہی ہے. اسلام کے سوا اب کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، مگر غیر مذاہب میں استثنائی طور پر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو بعض ایسے اندھیروں کے جزیروں میں رہتے ہوں جن پر اسلام کی روشنی ثابت نہ ہوئی ہو. ان کے متعلق یہ فتویٰ انفرادی جاری ہے. تو اسلام جو اتنا عظیم الشان عالمی حوصلہ رکھتا ہے، اس کی کوئی مثال دوسرے مذہب میں نہیں ملتی. یا معین طور پر دوسرے مذاہب کا نام لے کر ان میں بعض ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کو ان کے اگر وہ آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک اعمال بجا لائیں گے، اللہ کے حضور ایسے ٹھہریں گے تو ان کو بخش دیا جائے گا. تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق یہ فیصلہ کر لینا اس حدیث کی روح سے ہر دوسرے فرقے کا ہر فرد بشر جہنمی ہوگا، یہ قرآن کے اس واضح حکم کے سراسر منافی ترجمہ ہے. اور کبھی بھی میں نے اس ترجمے کو قبول نہیں کیا، بلکہ واضح طور پر اعلان کیا ہے کسی احمدی کو یہ حق نہیں کہ وہ یہ فیصلہ دے کہ احمدیوں کے سوا باقی تمام مسلمان فرقوں سے تعلق رکھنے والے ضرور جہنمی ہوں گے. یہ کہنے کا حق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بحیثیت فرقہ وہ تمام 72 بحیثیت فرقہ 72 کا حصہ ہیں، وہ اپنے اعمال اور خیالات کے لحاظ سے بکثرت جہنمی ہوں گے. بس لفظ بکثرت کا مفہوم اس میں داخل ہے. یا اعتقادی لحاظ سے وہ اتنا بھٹک چکے ہیں کہ ان میں جہنمی عقائد آ چکے ہیں، یا امت کے مسالے سے دور جا پڑے ہیں. بہرحال ناراضگی کا ایک کلام ہے جو عمومی تصویر کھینچ رہا ہے مگر ہر فرد بشر پر صادق نہیں آتا. ٹھیک ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اپنی دعاؤں میں دوسرے فرقوں میں سے صلحاء کے ذکر کیا ہے اور ان کو دعائیں دی ہیں، اور فرمایا کہ ہمارا قول، ہماری جو بعض سختیاں ہیں وہ ہرگز صلحاء امت پر عائد نہیں ہوتی، وہ مستثنیٰ ہیں اس سے. تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی خود اس سے یہی مطلب سمجھتے تھے جو میں بیان کر رہا ہوں. اور جو میرا سوال یہ ہے کہ جو انگریز قوم کے بارے کہ یہ جو ہے بہت ایک کامیاب قوم ہوئی ہے باوجود کہ بہت چھوٹا ملک اور چھوٹے ہونے کے، اور اس میں کیا ان میں کوئی خاص خوبی ہے جو دوسری قوموں میں نہیں پائی جاتی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ خوبی تو ہے، ایسی کچھ ہے، مگر کیا ہے جو آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ایک تو آرگنائزڈ آرگنائزیشن کی بڑی، وہ تو جرمن بڑے آرگنائز ہیں، ان سے زیادہ آرگنائز ہوتے ہیں. عدل کا ان کا ایک زمانے میں ہے تھا ان کا بڑا عدل اور انصاف کا. یہ اصل میں جتنی بھی امپیریلسٹ طاقتیں ابھری ہیں اس دور میں جنہوں نے کالونائز کیا ہے دوسروں کو، ان میں جن قوموں کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا اور ان پر حکومتیں کی، ان میں سب سے زیادہ عدل کا سلوک انگریزوں نے کیا ہے. اس کے
تاریخ گواہ ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں، گنجائش نہیں. یعنی اب بحیثیت ایک حاکم کے انہوں نے یقیناً استحصال کیا ہے. کوئی حاکم بھی دنیا میں کسی اور جگہ حکومت کے شوق میں جا کے حکومت نہیں کرتا بلکہ استحصال کرتا ہے. ایک زمانہ ایسا تھا گزشتہ تاریخ کے دور میں جہاں قومی اقتصادی محرکات کی بجائے ایک بادشاہ کی انا اور اس کی یہ تمنا کہ میں حاکم بن جاؤں سب دنیا کا، یہ اس کو بڑے بڑے حملوں پر مجبور کر دیا کرتی تھی. جس سکندر اعظم نے قوم کی اقتصادی حالت کی خاطر وہ دنیا فتح نہیں کی، بلکہ اس زمانے میں ایک بڑے بڑے بادشاہوں کی انا کا ایک حصہ تھا. جتنا بڑا ملک کسی کو نصیب ہوگا اتنا بڑا بادشاہ بنے گا، بس وہ سب دنیا میں تخت تاراج کرتے پھرتے تھے. یہ وہ دور نہیں ہے. یہاں جتنی بھی کالونائزیشنز ہوئی ہیں، یعنی بعض استعماری طاقتوں نے دوسرے ممالک پہ قبضہ کیا ہے، بلا شبہ اس سے اقتصادی فائدے حاصل کرنا تھا. اور ان کی لڑائیوں کا آغاز ہی تجارتی کمپنیوں کے ذریعے ہوا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے اوپر پہ فرینچ کمپنیز جو تھیں، اسی طرح مختلف ان کے آپس کے تجارتی مفادات تھے. جب وہ ٹکرائے ہیں پھر فوج کشیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد پھر کالونائزیشنز ہوئی ہیں. تو یہ ہے اصل بات. ان سب میں جتنا انصاف انگریز نے کیا ہے اتنا کسی اور نے نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ جب انگریزی حکومت ختم ہوئی تو کئی لوگ مدت تک یہی یاد کرتے رہے کہ آزادی تو مل گئی ہے مگر انصاف اٹھ گیا. اور اب تو ان کے ملک میں بھی انصاف کو زخم پہنچ گیا ہے. بدقسمتی ہے بہت بڑی. اس سے ہٹ کے حضور کے ذاتی مشاہدہ میں جو حضرت مسلم موعود کی زندگی آپ نے دیکھی. نہیں، یہ وہ موقع نہیں ہے، یہ سوال جو میری اس قسم کی باتوں کے لیے نہیں. ہاں جی، کوئی اور عمومی سوال کریں. میں سیرت کے اوپر مضمون شروع کر دوں. یہ نہیں حضور، یہ جو زلزلہ آیا یہاں پہ جاپان میں، اس پہ مسیح موسم کا ایک شعر بھی ہے کہ یہ جو زلزلہ منگل کے دن آیا اور یہ بھی منگل کے دن ہی واقع ہوا. اس کو ہم اس حضرت مسیح موسم کے انکار کے ساتھ ملا سکتے ہیں ایسی چیزوں کو؟ یا اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے زلازل کی جو کثرت سے پیشگوئیاں کی ہیں اور ستاروں کی ہلچل کی اور ان کے ٹوٹنے کی، اس زمانے میں ہی متفرق اخبارات اس زمانے کے مغربی یہ لکھ چکے ہیں کہ یہ جو واقعات اس دفعہ رونما ہو رہے ہیں پہلی انسانی معلوم تاریخ میں اس کثرت سے اکٹھے نہیں ہوئے کبھی. اس کثرت سے زلازل کا اکٹھے ہو جانا اور اتنے بڑے پیمانے پر ہونا، یہ عمومی علامت ہے انسان کو جگانے کی. یہ مراد ہرگز نہیں کہ اس جگہ جو جاپانی رہتے تھے ان کے گناہوں کے نتیجے میں یا ان کے انکار کے نتیجے میں ان کو سزا ملی ہے. دنیا بحیثیت دنیا وقت کے معمول کو پہچان نہیں سکی اور انکار کر چکی ہے. اس کو کہیں کہیں قاریہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کھٹکھٹانے والی آوازیں پہنچا کریں گی. کبھی اس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کبھی اس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. عمومی قومی شعور بیدار ہوتا ہے. چنانچہ جاپان کے اخباروں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ہمارے اندر اور امریکہ میں کوئی قدر مشترک ظلم کی ایسی موجود ہے کہ اس دور میں ان قریب کے دور میں یا امریکہ میں ایسی آسمانی مصیبتیں پڑی ہیں یا ہم پر پڑی ہیں، اور وہ دنیا داری میں بالکل امریکہ کے پیچھے چل رہے ہیں اس وقت. تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے دوسری جگہ فرمایا ہے، اے جزائر کے رہنے والوں تم بھی امن میں نہیں ہو. تو جزائر کے رہنے والے یہ الفاظ بیان یہ نہیں ہوں گے مگر یہی مفہوم ہے. جو پیشگوئیاں عمومی ہیں ان میں جزائر کے رہنے والوں سے مراد جاپانی ہیں.